أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا ہے، اور اس خالق نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قیامت تک زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید جیسا کلام نازل کیا ہے. آج زمین کے اوپر اس کا نمائندہ اللہ کا کلام ہے. آج اس کلام سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کی روشنی میں ہم کیا حاصل کریں گے اور کیا لے کر جائیں گے. آپ نے رات بھر مطالعہ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ آپ قرآنی کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، اور جتنا آپ کا مطالعہ ہے اتنا میرا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اتنے زیادہ تعداد میں قرآن مجید کی فکر کے لیے جمع ہیں کہ آپ کی فکر و سوچ اگر جمع ہو جائے تو پھر تو اس آبادی پر اگر تقسیم کر دیں تو کتنا بڑا زبردست فائدہ ہوگا. ابھی ایک متقف حضرت میرے پاس آئے تو میں نے کہا حضرت آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہہ رہے میں تو قرآن ختم کر رہا تھا. وہ آپ کے ساتھ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا آج ختم نہ کریں، آج سمجھ کے جائیں. اس لیے پبلک کو چکر میں ڈال دیا ہے کہ قرآن کو ختم نہیں کرنا ہے. وہ قرآن کو تم ختم کرو گے اللہ تمہیں ختم کر دے گا. اللہ کا کلام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا علم کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا علم ہے، نہ اس کو تکمیل تک پہنچا سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. کوشش کریں کہ وہاں سے کوئی ایک قطرہ مل جائے، وہ آپ کے لیے بہت کافی ہوگا. تو آج ہم 2 صورتوں کو لگا رہے ہیں، اور وقت کی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو 17:47 پہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، اور بس جب ٹائم ختم ہوگا تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے. پروگرام ختم کریں گے، دیکھیں گے 2 صورتیں ہیں بڑی اہم صورتیں. آپ کہیں گے یہ صورتیں کیوں لگائیے؟ یا یہ 2 صورتیں بڑی مختصر ہیں، لیکن رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. آج غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، سوچیں گے. میں جاتے وقت آپ کو اپنا شیڈیول دوں گا، اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروگرام آتے ہیں، تو ہمارا ایک پروگرام آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتا رہے گا، اور میں اپنا نمبر دے کے جاؤں گا تاکہ ہمارا تعلق آپس میں برقرار رہ جائے اور علماء کرام کی خدمت کریں. میں علماء میں نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ میں ہوں. اس لیے علماء کرام کی قدر کریں، ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں. انہوں نے اچھا کام کیا، بہت بڑا کام کیا ہے، ان کی دعائیں کریں. لیکن آج کا یہ پروگرام اس سال کے اعتبار سے
ہم وسیع بردی مرحوم کے نام کر دیتے ہیں. بہت پیارا انسان. اس مسجد کی زینت، اس مسجد کی ابتدائی کاموں میں اپنا خون اور اپنا پسینہ ایک کرنے والے وہ وسیع بردی صاحب تھے. آج بہت یاد آ رہے تھے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مرحومین جتنے بھی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. آئیے ترجمے کی طرف جاتے ہیں. اور عصر کا ٹائم ہے اور سورج بھی عصر ہے. تو عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر کے معنی ہوتا ہے ٹائم. اور عربی زبان میں جوس کو عصیر کہتے ہیں. جوس نہیں پیتے ہیں، عصیر کیوں کہتے ہیں؟ ایکسٹریکشن ہوتی ہے، اس میں نچوڑ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَالْمُعْصِرَاتِ. معصرات وہ بادل جو پانی سے لدے ہوئے ہوں، جس کے اندر پانی زیادہ ہو اور بس دباتے ہی پانی موسلادھار پانی آ جائے، اس کو معصرات کہتے ہیں. تو عصر کا ٹائم جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. اور یہ پورے دن کی ہماری محنت جو ہم پورا دن لگاتے ہیں، اور عصر کے ٹائم پھر ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں. 5 بجے گھر جاتے ہیں نا لوگ ڈیوٹیوں سے، تو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ آج پورے دن میں نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا حاصل کیا اور کتنا لاس کیا. تو یہ جو ٹائم ہے اس کے اوپر آج پروگرام ہے. اور ٹائم کے معنی ہے وقت. اچھا، وقت جو ہے، یہ ٹائم جو ہے، اس کی اکائی کیا ہے؟ اس کی اکائی کیا ہے؟ سیکنڈ ہے. نیوٹن نے اس کو بڑا اچھا لیا ہے ویسے. اور نیوٹن کو میں اس لیے لیتا ہوں نا کہ اس نے کام کر کے دکھایا، اس لیے میں اس کا نام لے، ورنہ میں نام نہ لیتا. وہ تو دوزخی ہے ہماری زبان میں، لیکن میں کسی کو دوزخی نہیں کہوں گا. وہ اللہ ہی جانے، اس کا کام جانے. وہ میرا کام اور آپ کا تو ہے نہیں نا، لیکن کام اس نے کر کے دکھا دیا. یہ سیکنڈ جو ہے یہ لمحہ کہلاتا ہے. اور لمحہ ہم ساتھ کو بھی کہتے ہیں، گھڑی. لیکن یہ سیکنڈ کے بعد منٹ ہوتے ہیں، اور منٹ کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ہاور ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈیز ہوتے ہیں، دن رات. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ویکس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد منتھس ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ایئرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ سینچری ہوتی ہے. یہ صدی جو ہوتی ہے، اگر سیکنڈ نہ ہو تو یہ صدی نہیں بن سکتی. اس کو ہم زمانہ کہتے ہیں. ایک زمانہ گزر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے، فرماتے ہیں والعصر. جب واو آ جائے اور وہ اپنے آخر والے پر زیر دے دے تو پھر یہ کہے گا قسم ہے. اس کا ترجمہ ہوگا قسم ہے زمانے کی، یا گواہ ہے زمانہ. زمانہ کیا ہے؟ گواہ ہے. اب زمانہ کس طرح گواہ ہے کہ اس زمانے نے سب کو دیکھ لیا اور سب کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوا، آج کیا ہوا اور کل کیا ہونے والا ہے. یہ زمانہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. یہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ خسارے میں کون گیا، نقصان کس نے اٹھا لیا. تو ان الانسان، بے شک انسان کیا ہے؟ لا لگا دیا. لا کے معنی ضرور، اور فی کے معنی خسر، خسارے میں، خسارے میں ہے.
کہ ضرور انسان نقصان میں ہے، مگر اس نقصان سے بچنے کے 4 طریقے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا، اور جنہوں نے اعمال کیے۔ اب ہم کون سا اعمال کریں گے؟ نیک نہیں، بس یہ اپنے منہ سے ہم زبان سے ہٹا دیں گے آپ سے۔ نیک، جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ وتواصوا، اور آپس میں وصیت کی، تلقین کی، بالحق کے، اس حق کی، اور پھر کیا ہے؟ اور آپس میں کیا کیا؟ وصیت کی، صبر و استقامت کی۔ اچھا، یہ میں نے یہاں پہ روٹ ورڈ لگائے ہیں، اسوارا، اس کو اردو میں آپ کہتے ہیں نا ہم اثر، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اثر، ایک زمانے کے، ایک ہی زمانے کے لوگ کو ہم اثر کہتے ہیں۔ ایک لفظ سے اسیر میں نے ابھی آپ سے کہا تھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوس، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جوس ہی کہتے ہیں نا میرا خیال اردو میں، یہ وہ ہے۔ اچھا، یہ اثر، زمانہ، سکھ، یعنی آدمی جو کچھ محنت کرتا ہے اس کا پھل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ ٹائم لگاتا ہے۔ اصل میں وہ جو ٹائم پہ کام کرتا ہے وہ ٹائم ہی اصل اثاثہ ہے۔ اگر ٹائم گزر گیا تو کیا ہو گیا؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں۔ اب یہ اثر کی نماز گئی تو پھر کل کے لیے انتظار کرے۔ اسی طریقے سے وقت گزر گیا، یہ بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہم قتل کر دیتے ہیں، ایک ہی لمحہ ہوتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ لمحات کو صحیح استعمال کرے تو وہ پھر کہاں پہنچتا ہے؟ وہ بلندیوں میں جاتا ہے۔ جس نے وقت کو اسیر کیا بس اس نے کامیابی حاصل کر۔ اور بعض لوگوں سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو وقت کیا گزارتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ اور بعض اوقات لوگ رات کو تاش کھیلتے ہیں، کچھ لوگ رات بھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو معاش کے لیے۔ ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے رات کو باتوں میں، کھیل کود میں لگا دیا، اور دن کو تو جو دن کو سوتے ہیں ان کے کٹے ہوتے ہیں، جو سوتے ہیں ان کے کٹے، اور جو جاگتے ہیں ان کی کٹیاں ہوتی ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ یعنی بھینس کی جو فیمیل ہے وہ کسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے کہ اس سے اور زیادہ، لیکن جو جن کو کٹے مل گئے، میل مل گئے، وہ اسی کو ذبح کرتے ہیں، ان کو رکھتے نہیں ہیں کسان، کیونکہ اس پہ خواہ بخواہ کا خرچہ، وہ بھینسوں پہ تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ جو جاگتے تھی کٹیا اور سوتے تھے کٹے، تو وہ جو سوتا ہے اس کے کٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خیال کریں کہ جاگنے کا بھی ٹائم ہے، سونے کا بھی ٹائم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سراسر خسارے میں ہے کہ اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اب اپنے وقت کا جائزہ لے لو، افسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہو؟ اوہ افسوس کے معنی اس وقت پڑا ہوتا، افسوس اس وقت میں نے فلاں کے ساتھ وقت نہ گزارا ہوتا،
جس طرح قرآن مجید میں ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس میں نے فلاں زمانے میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، اس دوست نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ ہائے افسوس میرے بچے نے اس فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، آج میرا بچہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ تو اس لیے وقت کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ ہمارے ملک میں وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں جو لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ وقت کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جو سورج ہے یہ وقت کا کتنا پابند ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہاں، یہ ایک سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ سے مائنر جو سیکنڈ ہے نا، اس کی بھی تاخیر نہ کر سکتا ہے اور نہ کرے گا، اور وقت پر جا کر غروب ہوگا۔ جو پچھلے سال آج کے دن جب یہ غروب ہوا تھا تو آج اسی لمحے اسی سیکنڈ پر یہ غروب ہوگا۔ اس سے بہترین عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج تک سورج سے کسی نے شکوہ گلا نہیں کیا ہے۔ اتنی طاقتور اور اتنی زبردست طاقت ہونے کے باوجود اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جا کر کے کسی کمزور سیارے پہ حملہ کر دے، اور یہ اگر طاقت ہمیں مل جائے، یہ قوت ہمیں مل جاتی تو ہم سب کو روک ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں کہتا ہے، یہ انسان کا روٹ ویٹ کیا ہے؟ انس کے بارے کیا ہے؟ انسیت، محبت سے رہنے والا معاشرہ میں اس کو انسیت کہتے ہیں۔ خسر تو لفظ خسران سے، خسارے سے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ جنہوں نے زمانے کو، وقت کو پہچان لیا کہ واقعی رب نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وقت کا پابند بنا دیا ہے، اس کو قبول کر لیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا، اس پہ ایمان لے آیا، اور پھر اس کی روشنی میں صالح عمل کر کے دکھا دیا۔ صالح عمل کرنا ضروری ہے، اور صالح عمل وہ عمل ہے جو آنے والوں کے لیے کیا بن جائے؟ فائدہ مند بن جائے۔ اس کی مثال پرسوں میں نے دی تھی آپ کو، یاد ہو گیا۔ اسی طرح کوئی مسجد بنانا، کوئی راستہ بنانا، یا کوئی مطلب کسی کو سمجھانا پڑھانا، یہ سارے کام ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اچھا، یہ صلاح کا جو لفظ ہے نا، اس میں بہت گہرائی یہ بھی ہے کہ اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ صلح سے ہے، کہ اپنے رب سے صلح کرو کہ اللہ تیرے کلام کے ساتھ میرا صلح ہو گیا، آج کے بعد میں اس کلام کو سمجھ کر کے پڑھوں گا، اور سمجھنے کے بعد اس کو لوگوں تک اور وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، تو اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اب جو صلح کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صالح، اور اگر عورت ہوگی تو کیا ہوگی؟ صالحہ، اور اگر بہت سارے ہو جائیں گے تو صالحین، اور بہت سارے مرد کی جگہ خواتین ہو جائیں تو صالحات، اور اگر دو بندوں کے درمیان آپ کمپرومائز کریں گے تو مصالحت ہو جائے گی۔ اور اس کا جو اہم لفظ ہے وہ ہے صلاحیت۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، یعنی اگر آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے جو معیشت کا سب سے بڑا ماہر، اور اللہ کی طرف سے ایک علم ان کو دیا گیا تھا، اور مصر کو انہوں نے زبردست طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تو نے تو مجھے کہاں کہاں سے نکالا، بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں ڈالا، اور کنویں سے پھر تو نے مجھے نکالا، مصر کی بازار میں بیٹھا گیا، تو نے مجھے وہاں بھی بچایا، تو نے پھر مجھے مصر کے اندر بادشاہ کے گھر میں جا کر جگہ، اور لوگوں نے مجھے بہت ستایا، غلطیوں برائیوں کی طرف مجھے مائل کیا، اس وقت تو نے ہی مجھے بچایا، پھر مجھے 8 سال قید کر دیا، اس قید کی تنہائی میں تو میرے ساتھ رہا، پھر قید سے بھی تو نے مجھے آ کر کے بادشاہ کے منصب پہ جا کر کے کھڑا کر دیا۔ اے اللہ، یہ تیری فرمان ہے،
تیری بادشاہت، یہ طاقت، ساری صفات تیرے لیے، لیکن میری آج آرزو کیا ہے؟ وہ میری دعا سن لے اللہ۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، وتوفنی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میری سرپرستی قبول فرما لے۔ وتوفنی مسلمہ، میرا خاتمہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کرا دے۔ والحقنی بالصالحین، اور میرا ملاپ باصلاحیت لوگوں کے ساتھ کرا دے۔ وہ کتنے صلاحیت والے تھے، لیکن دوست کن کو چاہ رہے تھے؟ کون سے دوست چاہ رہے تھے؟ باصلاحیت۔ تو آپ کون سے دوست چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو دنیا میں باصلاحیت کو مل جائے تو بیڑا پار، اور جن کو مفلوج کو مل جائے ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ کون ہے، یہ دیکھا کرو کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔ ہم صلاحیت کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہم قوم پرستی کے پیچھے جاتے ہیں۔ کون کا آدمی ہے جی، کیا کرے گی؟ وہ میری زبان بولنے والا کیا کرے گی؟ اور تیری زبان بولنے والا کیا ہوا؟ سلمان فارسی عربی زبان بولنے والا نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لینے میں ان کے مشورے پہ عمل ہو رہا تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اس لیے باصلاحیت لوگوں کی قدر کریں۔ وہ کہیں کا بھی جاپان کا رہنے والا ہو، جرمن کا ہو، پھر بعد میں اس کو اسلام سکھا دو، بعد میں آپ اسلام سکھا دے، لیکن وہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت میں سب سے بڑی صلاحیت ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آپ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر باصلاحیت کس کو پائیں گے؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا دعا مانگی ہے آپ کو یاد ہوگی نا؟ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے سپورٹ دے دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ اگر آج مجھے چیونٹی کی بات سمجھ میں نہ آتی تو آج میرے پیروں کے نیچے دب جاتی، اور میں اس کی زبان کے نتیجے میں ہنس گیا ہوں، مسکرایا ہوں، پھر کھلکھلا کے ہنسا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کہ کہیں مجھ سے غرور تکبر کا کوئی شعبہ تو نہ ہوا ہو۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ اب مجھے سپورٹ دے دے، مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایک ایسا عمل کر کے دکھا دوں جس صالح عمل سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور میرا ملاپ باصلاحیت لوگوں کے ساتھ کرا دے۔ آپ ترجمہ ہمیشہ سنتے رہیں گے، مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کر دیں۔ باصلاحیت اللہ سے بہت مانگے، اس کے در میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو صلاحیت والا ہو نماز ادا کرے گا، وہ نیکی کا کام کرے گا، لیکن اس میں صلاحیت تو ہو۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے صالح اعمال کیے وتواصوا بالحق، اچھا یہ تواصوا کا جو لفظ ہے، یہ لفظ تعامل کے وزن پر، یہ ہے تناظر کے وزن پر۔ آپ کو کل میں نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ بھول بھی گئے ہوں میرا رات پر۔ اگر آپ نے محنت کی ہے تو نہیں بھولے ہوئے، لیکن نہیں اگر آپ یوں بس جاتے ہیں سوچتے ہیں تو پھر تو ہو گیا کام۔ یہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ اس میں تا اور الف کیا ہے؟ یہ کامن ہے، جس میں یہ اس طرح آ جائے، یہ لفظ ہے تعامل، اور میں نے دوسرا بتایا تھا تناظر۔ اس میں جتنے بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے، تقابل ہے، تبادل ہے، اور اسی طرح بھی ہوں گے، تو تا کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں، تو یہ وہی لفظ بنے گا جو یہاں آیا ہے یا نہیں؟
اسی طرح تناظر سے تا ڈالے الف ڈالے تو کیا رہ جائے گا؟ نظر. تو جب تا اور اس طرح کا لفظ ہوگا اردو میں، یہ قرآن کی عربی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. اس کا معنی آپس میں، تعامل کے معنی آپس کے ریئیکشن کو کہتے ہیں، اور تنازع کے معنی ایک دوسرے کو دیکھنے کے عمل کو کہتے ہیں. اسی طرح تقابل، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو ایک دوسرے کو وصیت کرنا، اس میں بھی وہی ہے. تواصو دیکھیں ذرا، سو یہ واو الف جمع کے لیے، اور یہ تا اور یہ الف ہٹاؤ گے تو یہ کیا جا وصی، یہ لفظ ہے. اور اس وصی سے یہ لگائیں گے، وصی کا ساتھ یہ لگا دیا اور یہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ وصیت. یہ سمجھ گئے نا؟ جنہوں نے پھر آپس میں اس کام کی وصیت کی کہ واقعی حق ہے، سچ ہے. اور آپ مزید حق کو سمجھنے کے لیے سورت الحاقہ پڑھ لیجیے گا. اور حق حق ہے، قرآن حق ہے، باقی سب باطل ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ سب باطل ہیں. حق آپ کے بعد اللہ کا کلام ہے جس کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے، جس کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں، جس کو سمجھ کر کے کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے اور اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حق تمہیں مل گیا تو اس حق کے مقابلے میں یہ بھی تمہارے اندر آنا چاہیے. اس پہ صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. اور آپس میں صبر استقامت، صبر جو ہے یہ قرآن مجید کا بڑا اہم لفظ ہے. صبر کے معنی اپنے کام میں کنٹینیویشن پیدا کرنا. آج ہم نے کام کیا، کل نہیں کریں گے. آج ہم نے نماز ادا کی تو بولے گے آپ پھر پڑھیں گے. جس کام میں کیا کہتے ہیں کنٹینیویشن نہ ہو، اس میں مستقل مزاجی نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اس کام میں مستقل مزاجی کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت وصیت کرنے کی کوشش کرو. یہ اس کا ترجمہ تھا جو آسان میں بتا رہا تھا. بہت زیادہ اس کا لمبا ترجمہ ہے، لیکن یہ اتنا سمجھنے کے بعد پھر ہم قلم اٹھائیں گے، اپنے لوگوں پہ کوشش کریں گے. لیکن آج ہم ایک اور سورت بھی پڑھیں گے ساتھ. وہ کون سا ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر. کوثر کا جو لفظ ہے کسرا سے ہے، کسرا. اور کسرا کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اچھا، اس کسرا سے ہم اگر یہ لگائیں گے کیا ہو گیا؟ یہ کیا بن گیا؟ کثیر. اور اگر میں اس سے یہ لگا تو الف لگا دوں گا تو کیا ہوگا؟ اب سمجھ گئے بات کو؟ اب اردو آتی ہے نہیں آتی؟ بس یہ لفظ. تو اب ہم اس کو دیکھیں گے، اس حصے کو کہ کسرا کسے کہتے ہیں. اس کا اردو میں جو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں حوض کوثر. ہاں، عربی میں حوض نہیں ہے، حوض نہیں ہے، یہ روایت میں ہے. ٹھیک ہے، ہم اسے انکار نہیں کریں گے، لیکن ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں. ان نا کے معنی کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے آتوئے عطا کیا ہے، پھر نہ آ گیا، یہ پھر دو آ گیا. تو اگر دو ہم آ گئے تو ہم ہی نے تو عطا کیا ہے، ہم ہی نے تو عطا کیا ہے. کہاں کے معنی آپ کو، تجھے. الکوثر، کوثر. اب اس پہ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ گھولے کوثر عطا کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید خیر کثیر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، سب سے بڑا خیر، بڑی نعمت اگر ہے تو
نسبت فَأُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو گویا میں نے اس کو خیر کثیر سے نواز دیا۔ اب خیر کثیر کی آپ ڈیفینیشن کرتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کو کہا گیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ پیغمبر کو حکمت دیتا ہو اور علم دیتا ہو، یہ دو دے کر کے پھر وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ جس قوم کے پاس حکمت ٹیکنالوجی اور علم نالج نہ ہو وہ قومیں پھر کیا ہوتی ہے؟ پیراسائٹ ہوتی ہے، جس طرح آپ پیراسائٹ ہیں، لوگوں کے اوپر انحصار کر کے، بھروسہ کر کے، لوگوں سے مان تان کر کے وقت گزارنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوثر ہے، یہ قرآن کوثر ہے، یہ کثیر ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ اور اس قرآن سے پہلے آپ کیا تھے؟ وَإِذْ كُنْتُمْ، کیا قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر میری اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب یہ قرآن بھیجا تو آپ کے دلوں میں ہم نے الفت، محبت اور اخوت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس قرآن کی بدولت تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس قرآن کے ذریعے ہم نے تمہیں اس تباہی سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ آج بھی اپنی آیات وضاحت کے ساتھ محض اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کلام سے کیا حاصل کریں؟ ہدایت، اور ہم ختم حاصل کریں۔ یہ قوم ہے ہماری، یہ ملت ہماری دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ عطا کیا ہے کوثر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، خیر کثیر ہے۔ اب آئیے آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس خیر کثیر کا کس طرح کیا جائے؟ آگے لکھا ہوا ہے فَصَلِّ، کیا کے معنی؟ فَصَلِّ کے معنی نماز پڑھیے، ترجمہ یہ ہے نا۔ تو آپ نے ترجمہ اس دن کیا کیا تھا؟ صلو کے معنی جڑنا۔ یہ کوثر قرآن مجید ہے، تو اس قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وصل ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ قرآن کے ساتھ جڑ جانا زیادہ اہم ہے یا نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے؟ آپ بتائیں، قرآن سے جڑنا زیادہ اہم ہے۔ قرآن نہ ہو تو نماز کہاں سے آئے؟ قرآن میں جاؤ گے تو نماز ملے گی نا۔ جب قرآن کے قریب جاؤ گے تو یہاں جو صل لکھا ہوا ہے، صلو، اس کا معنی ہے مل جاؤ، جڑ جاؤ۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ملاپ کرتے ہیں۔ تو اس کا ہے لربک، اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کے لیے۔ آگے کیا ہے؟ نحر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو قربان کرنے کا نحر ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ نحر کے معنی یہاں ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں، اونٹ بڑا اثاثہ تھا عربوں کے لیے، یہ بہت بڑی قربانی تھی، مال و دولت، تو اس کے لیے ہے۔ اور ہر طرح کی قربانی، اور قربانی کرو۔ اس قرآن کے لیے وقت کی، مال کی، جان کی، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اس کلام پاک کے لیے اپنے فرقے کو بھی قربان کرو، اپنے مسلک کو بھی قربان کرو، اپنے مال کو بھی، اپنے وقت کو قربان کرو اس قرآن کی خاطر۔ رات کو دوبارہ اٹھو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر
والفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، بہا نہیں ہے، فتہجد بہ، تہجد کے معنی نیند سے دوبارہ وہ بیدار ہو جاؤ، بہی اس کلام پاک کے لیے۔ اگر قرآن کہتا کہ نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ تو پھر کہا فتہجد بہا، کیونکہ نماز مؤنث ہے اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا کام ہوگا۔ عسیٰ ربک مقام محمودا، اس کے ذریعے سے امید ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود پر پہنچا دے گے۔ اور قرآن کریم پہنچا دیتا ہے لوگوں کو، کہا کہ مجھے قرآن نہ آتا تو میری کیا اہمیت ہوگی، میری کیا بات ہوگی، مجھے آپ پہچانتے نہ ہوتے، لیکن اگر آج میری کوئی پہچان ہے لوگوں میں اس کی بدولت، اس کو نکالو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس قرآن نے قوموں کو اٹھایا ہے، اسی قرآن نے قوموں کو گرایا بھی ہے، جس طرح آج ہم گرے ہوئے کیونکہ ہم نے اہمیت چھوڑ دی ہے۔ اس قرآن کے لیے اونٹ کی بھی قربانی آ جائے وہ بھی دے دو، جان کی قربانی ہے وہ بھی دے دو، اپنی قیمتی چیزوں کو اس قرآن کے لیے کیا کرو؟ قربان کر دو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو ترجمہ میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا نا، جس طرح بچوں کو ترجمہ کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ان بے شک شان دشمن تیرا کیا ہو جائے گا؟ وہ اب تک اس طرح ترجمہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ اب ترجمہ کیا ہے؟ جب تم اس قرآن سے جڑو گے، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرو گے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دو گے مل کر کے، تو تمہارا دشمن تتر بتر ہو جائے گا، تمہارا دشمن کیا ہو جائے گا؟ پاش پاش ہو جائے گا۔ اور بے شک تیرا دشمن کیا ہو جائے گا؟ تتر بتر، اردو میں کہتے ہیں نا تباہ برباد۔ اس کے پیچھے روایت ہوتی ہے، پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا ہوتے ہی تھوڑے دنوں بعد جو نرینہ اولاد تھی وہ کیا ہو جاتی؟ بہت ہو جاتی۔ تو دشمنوں کو خوشی حاصل ہو گئی کہ اب دین جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اچھا دین جو ہے، پیغمبری جو ہے، کیونکہ اب بچے نہیں ہوں گے تو پیغمبری ختم ہو جائے گی۔ یہ اس بات پہ ہم خوش ہیں کہ واقعی یہ بات انہوں نے کہی ہوگی۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے بیٹے کو پیغمبری نہیں دیتا ہے، پیغمبری ہوتی ہے میرٹ پہ۔ پیغمبری تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پیغمبری تو نہیں ملی، بلکہ آنکھوں کے سامنے خلق کر دیا۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہی پیغمبر تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے یوسف کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس میں صلاحیت تھی، اور جس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے آپ ویسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ جب دیتے ہو، اس لیے تو قوم کا بڑا خلق کر دیا۔ اللہ کا قانون اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے، اس لیے میرٹ کے اوپر جہاں فیصلے ہوں گے وہاں قومیں اوپر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن تتر بتر تباہ حال ہو جائے گا اگر تم نے اس قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگایا، اپنی ہر طرح کی قربانی دی اور قرآن کے گرد آپ جمع ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن کیا ہو جائے گا؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، کل قیامت کے دن یہ امتی آئیں گے، ان ہر ایک کو جام دیتے رہا کرو۔ باپ سے آپ پانی پیتے ہو کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو، مجھے تو ان کی دیدار مل جائے میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ حوض کوثر کا پانی کسی کو مل گیا، پی لیا، اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے، تو پھر جنت کی نہریں کس کام کے لیے پھر ہوگی؟ وہ شراب، وہ دودھ کی
دے رہے ہیں، وہ شہد کی ڈیری پھر کون پیے گا؟ اس لیے یہ باتیں جو ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہے ان کو تھوڑا سا پرے رکھو، اپنی عقل فکر سوچ استعمال کرنے میں لگ جائے تاکہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ میری نظر سے اتفاق نہ کرے تو نہ کرے، یہ میری نظر ہے، یہ آپ مجھ سے خرید نہیں سکتے ہو، نہ لے سکتے ہو، یہ رب کی دی ہوئی ہے، آپ کی اپنی نظر ہے، لیکن سوچیں کہ آپ کو فائدہ کس چیز میں۔ آپ حوض کوثر آپ کو مل جائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے، تو حوض کوثر کیا آپ کو تو شراب کی دے رہے ہیں، آپ کو جناب وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اور اقبال تو یہ کہتا ہے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ہاں، حور و خیام سے گزر، وعدہ و جام سے گزر، رب کو راضی کر لو سب کچھ مل جائے گا۔ اور رب راضی ہوگا قرآن کی صورت میں، قرآن سے جڑو گے رب راضی ہوگا، قرآن سے نہیں جڑے گے رب کیسے راضی ہوگا؟ مسجد میں آ کر کے اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے اندر وہ ادھر نہیں آ سکتے، وہ کل میدان میں کیا کریں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کا شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے؟ جب یہاں ہمارے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہے، اعتصام باللہ نہیں ہے، ہم خانہ کعبہ میں بھی جا کر کے امام خانہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کہاں جا کر کے کارنامے انجام دیں گے؟ تو اقبال نے تو خود کہا کر رہی ہے کہ رحمتیں ہیں تو اور بر گرتی ہے تو ان ظالم مسلمانوں پر۔ یہ ظالم ہے، انہوں نے اپنے قرآن کو پیچھے رکھ دیا، اپنی کتابیں آگے لگا دی۔ اس لیے جب تک اللہ کے کلام کو رد حاصل نہ ہو جائے، اس کی حکومت حکمرانی نہ ہو، تو پھر ہماری زندگی بیکار ہی ہے۔ اس لیے اس کو دینا، وقت دینا آپ کو ضروری ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اور اس جسم کی نشو و نما کا دار و مدار اس مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں پہ ہے۔ جو بھی سبزے اگتے ہیں، جو بھی سبزیاں اگتی ہیں، جو بھی پودے اگتے ہیں، پھل آتے ہیں، پانی ہے، آکسیجن ہے، یہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ خوراک ہے۔ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو 10 دن کے بعد ہم 10 دن تو بڑی بات ہے، لیکن تو 3 دن کے بعد ایک روزہ رکھتے ہی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو 3 دن کے بعد ہم لاغر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اور ہفتے گزرے گا تو بستر پہ چلے جائیں گے۔ جسم کو توانا رکھنے کے لیے جتنے بھی یہاں نباتات اور پھل فروٹ ہیں، اس کھانے کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا گروتھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کیا اس جسم کے ساتھ، یہ جسم ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ روح کس سے پیدا ہوئی ہے؟ ہاں، میں امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو روح کی جسم کی خوراک جو ہے وہ مٹی سے ہے، تو یہ چونکہ جسم مٹی سے پیدا ہے اور یہ روح اوپر سے آئی ہے، تو اس کی خوراک کیا ہے؟ اوپر سے قرآن ہے۔ قرآن کی خوراک دیتے رہو گے تو روحانیت آپ کی کیا ہو جائے گی؟ نفس کے اوپر طاقت پالے گی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل۔ آج یہ نوجوان جو اپنی بہن کے پرس جپٹ کے حاصل کر رہا ہے، یہ چڑیوں کی طرح نیچے گر کر کے شکار کرتا ہے، یہ پھر ستاروں پہ کمر ڈالے گا۔ اور یقین کریں اقبال چاہتا یہی تھا کہ میرے نوجوان ایسے ہو جائیں، لیکن ان کو قرآن سے ایسا دور کر دیا، ٹیکا ایسا لگا دیا گیا کہ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے نوجوان نے کہا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، ختم ہی کرتے جاؤ، ایک سورت پڑھ لو گے تو جنت کا ایک دروازہ کھل جائے گا، دوسرا ختم کرو گے تو 10 دروازے اور کھل جائیں گے، اور لا الہ کہنے سے ہی سارے دروازے کھل جائیں گے، تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حدیث لگائی گئی ہے مساجد میں،
اور اس حدیث کے اندر ابراہیمی نہیں ہے، درود ابراہیمی نہیں ہے، عام درود ہے، درود تو کئی ہے نا، تو وہ درود میں لکھا ہے کہ اس درود کو جمعے کے دن عصر کی نماز بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ تو اس کو پاگل پن کو کیا ہوا کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے گا؟ وہ تو نہیں بیٹھے گا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نبی آپ نے کیا سمجھا ہے کہ بغیر امتحان، بغیر آزمائش کو کہ جنت میں داخلہ ملے گا؟ میں نے سب کو آزمایا ہے، لوگوں کو ہر بات سے گزارا ہے، تب جا کر ان کو جنت ملی ہے۔ یہ جنت ایسی نہیں ہے کہ جناب جب اٹھائے وہ جنت مل جائے گی۔ آپ 120 گز کا مکان لینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو؟ وہ جنت جو 100 سالہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک عظیمہ ہے، وہ ملا، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن کا پیپر پریکٹیکل سمیت زندگی میں پورا کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو ایک پیپر بھی کم ہو جائے، بی ای میں اور بی ایس میں اگر ایک پیپر آپ کا کینسل ہو گیا تو آپ کو ڈگری، تو جنت بھی یہی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام سے جڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بہت ساری باتیں میں نے بتائی ہیں، کوشش کی ہے، وہ میری اپنی حد تک کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات آپ کو پریشان کرے اور سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔